یہ جو اگلا جملہ ہے امیر المومنین کا، اس کو بھی ہم پچھلے جملے کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا. فقر فقر فقر. بھائی فقر ہے تو کیوں ہے؟ فقر ہے تو کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ فی سبیل اللہ، احسروا فی سبیل اللہ، یہ کیفیت ہے اس بیچارے کی، وہ دوسرا کام کر رہا ہے، یا اس نے بیچارے نے اپنی پوری جان مار لی ہے، کاروبار کلک نہیں ہو رہا، یا اس کی فیملی اتنی بڑی ہے کہ جتنا ارن کر رہا ہے اس کے باوجود وہ پورا نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے، دیر کین بی مینی ریزنس. اب اگر ایسا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بھائی آپ نے ایک مشن بنایا، مجھے یہ کرنا ہے، آپ نے کہا کہ مجھے یہ کرنا ہے. دولت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کوئی سوشل آپ کا آبجیکٹو ہو سکتا ہے. آپ کہیں کہ جناب ہم اس برائی کا خاتمہ کریں. ٹھیک ہے، مولا فرماتا ہے اذا لم یکن ما ترید. ما ترید کا مطلب ہے جو تم نے چاہا، جس کا تم نے ارادہ کیا. دیکھیں، ما ترید جس کا تم نے ارادہ کیا اگر وہ نہ ہو سکا، فلا تبل ما کنتا. یہ اصل میں تبال تھا، والف گرا عربی کے قواعد کی وجہ سے. ادھر اس کو بریک کر دیں. ابن ابی الحدید معتزلی نے اس حوالے سے اپنی شرح کے اندر تھوڑے ڈیٹیل میں گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی اگر بات کو روک دیا جائے تو جملہ پورا ہو گیا، صح و تم. مگر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ امیر المومنین نے یہ جملہ آگے جو بڑھایا ہے، ما کنتا کیف کنتا بھی آیا ہے کہ یہ تاکید مزید کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اذا لم یکن، اذا کا مطلب ہے جب، اگر. یہ لم یکن نہ ہو سکا، نہ ہو سکا، جب وہ نہ ہو سکا، ما ترید جو تم نے ارادہ کیا. یہاں پر مفتی صاحب نے اس کے لکھا حسب منشا، جو تم چاہتے تھے، جو تمہارا منشا تھا وہ نہیں ہو پایا. تم نے ایک آبجیکٹو سیٹ کیا، تم نے اس کے لیے ایفرٹ کی، کوشش کی، اس ایفرٹ کوشش کے اندر تم نے کوئی کمی نہیں کی، مگر اس کے باوجود رزلٹ وہ نہیں آیا دیٹ یو ور ایکسپیکٹنگ اور دیٹ واز دا ڈیزائرڈ انٹینشن. وہ جو تمہارا انٹینشن تھا وہ نہیں ہو پایا، اس طریقے سے رزلٹ نہیں آیا. اذا لم یکن ما ترید، تو پھر کیا کرو؟ تو پھر کیا کرو؟ فلا تبل. ٹھیک ہے، نہیں ہوا، نہیں ہوا. اگر تمہاری ایفرٹ کے اندر کوئی کوتاہی تھی تو یہ موقع ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا. لیکن اگر تم کہو کہ نہیں میں نے تو اپنی پوری کوشش کر لی، نتیجہ وہ نہیں نکلا، تو نتیجہ وہ نہیں نکلا، وہ فلا تبل، مگن رہو. پھر ٹھیک ہے، اتنا زیادہ پھر پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں. بھائی تم یہ کام کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ جناب ایک سوسائٹی کے اندر ایک پرابلم تھی، اس پرابلم کو ہم حل کرنا چاہ رہے تھے قربتاً الی اللہ. تو قربتاً الی اللہ تو آپ ایفرٹس کے ذمہ دار تھے، وہ آپ نے کر لی، ختم. بھائی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، اس نے پوری کوشش کی، آخر میں وہ نالائق نہیں بنا. آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اسی غم کے اندر اسی کو روک بنا لیں. ارے بڑی تمنا تھی، بڑی خواہش تھی خاندان میں کم سے کم کوئی ایک ڈاکٹر بن جاتا. سب سے پہلے تو اگر وہ نہیں بننا چاہتا تھا تو آپ کو زبردستی بنانے کی کیا ضرورت؟ آپ اپنی خواہش کے آگے اس کو کیوں قربان کر رہے ہیں؟ لیکن چلیے فرض کیجئے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جناب اس کی بھی خواہش تھی، مگر یہ ہے کہ بہرحال نہیں بن پائے. سماؤ انٹر کے اندر اتنے نمبر ہی نہیں آئے. آپ نے پوری کوشش کر لی، اچھے کالج میں بھی ڈلوایا، ٹیوٹر بھی لگا دیا، پیسہ بھی خرچ کیا، خود بھی لگے، ساتھ ساتھ بیٹھے بھی، سب کچھ، یو ڈیڈ ایوری تھنگ، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ڈیڈ ناٹ گیٹ واٹ یو وانٹیڈ. تو اب کیا کریں؟ اب کیا کر کیا سکتے ہیں اور کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو امیر المومنین نے کہا فلا تبل. اتنی پرواہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالا یبالی، اتنی پرواہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی چھوڑو، آگے بڑھو. دیر آر مینی تھنگس ٹو بی ڈن. بہت سارے اور کام ہیں جو کرنے کے ہیں، اس میں لگو. زندگی مختصر ہے، اب تمہاری مرضی ہے. اگر تم اسی کو روک بنا کر رہنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال روک بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے نا کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ جناب کوئی اجتماعی معاملہ تھا، کوئی ہسٹورک معاملہ تھا، کوئی ایسا معاملہ تھا جس کا دین کے ساتھ کوئی ربط اور تعلق تھا،
تب تو ٹھیک ہے. پیغمبر اکرم نے بھی کہا جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ انتقال ہو گیا, کہا 1 سال ہم غم منائیں گے. جناب سیدہ کی وفات پر مولا نے کہا حزنی سرمد, میرا غم ہمیشہ کا ہے. جناب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے لیے آنسو بہا رہے, بالکل ٹھیک ہے. وہ ایکسیپشنل معاملات ہیں, وہ ایکسیپشنل معاملات ہیں. لیکن بہرحال جو اصولی, جو اس سے ہٹ کر جس ویلیو کو دین امپورٹنس دیتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن اس سے ہٹ کر آپ ملکی معاملات میں بھی دیکھ لیں. بھائی ہر سال آپ 6 ستمبر بھی مناتے ہیں یوم دفاع, اور ہر سال آپ فال آف ڈھاکہ بھی مناتے ہیں, وہ خوشی کے لیے یہ غم کے لیے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, بھائی یہ کیا ہو گیا ہم سے کہ جس کی وجہ سے آدھا ملک چلا گیا, کیا ہم نے ایسا کر دیا؟ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے, ٹھیک ہے غم بھی ہوتا ہے, یہ بھی صحیح, یہاں تک صحیح ہے. انسان ہے وہ اپنے عزیزوں کو یاد کر لیتا ہے, ان کا غم منا لیتا ہے, ایصال ثواب کر لیتا ہے, فاتحہ پڑھتا ہے, انہوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کا حق بھی ہے, یہاں تک بھی ٹھیک ہے. مگر کوئی ایسا روگ لگا لینا کہ جس کے بعد دوسرا کوئی کام ہی نہ ہو پائے, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو سورہ حدید 57واں سورہ ہے قرآن مجید کا, وہاں پر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, جو تم سے چلا گیا اس کا روگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر کچھ مل گیا تو بہت زیادہ اترانے کی ضرورت بھی نہیں. یہ دونوں جملے وہاں پر موجود ہیں سورہ حدید کے اندر, اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ ہی کے اندر کہا ہے کہ پورا زہد ان دو جملوں میں, جس کو آپ کہتے ہیں زاہد, زاہد میں کیا ہوتا ہے زہد, تو زہد کس چیز کا نام ہے؟ مولا فرماتے ہیں پورا زہد سمٹ کر آ گیا ہے ان دو جملوں میں, لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. جو چلا گیا اس کے جانے پر بہت زیادہ روگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو آ گیا اس پر بھی بہت زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ جو آ گیا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے, اور جو چلا گیا ہے تو دعا کرو خدا اس کا نعم البدل تم کو دے دے گا. آخر اس دنیا کے اندر ماں باپ سے بڑی کیا ایک انسان کے لیے نعمت ہو سکتی ہے؟ وہ بھی چلے جاتے ہیں, دادا دادی وہ بھی چلے جاتے ہیں, بھائی بہن وہ بھی چلے جاتے ہیں, بچے بھی چلے جاتے ہیں, بہت کچھ ہو جاتا ہے. لیکن لا تاسو علی ما فاتکم, ٹھیک ہے ایک لمٹ کے اندر اس چیز کا غم ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات, ورنہ تو کوئی خاص ریلیجیس ویلیو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو, کوئی خاص ریلیجیس ویلیو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو تو ایک الگ بات ہے. اسی لیے میں نے خاص طور پہ گزارش کی, جیسے امام حسین علیہ السلام کا غم ہے, کربلا والوں کا غم ہے, وہ محبت رسول کا تقاضا بھی ہے, اسی طریقے سے اس کے اندر میسج بھی بہت زیادہ ہے, اس کے ذریعے سے ہمارا فیوچر جو ہے وہ بھی کنیکٹڈ ہے امام زمانہ کے ساتھ. یہ تمام تر چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں اذا لم یکن ما ترید فلا تبل ما کنتا, یہ اس کو اس طریقے سے لیجیے. بھائی جو حالت تھی پہلے وہی ہو گئی نا, تم یہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے نہیں ملا, کوئی بات نہیں, جو حالت تھی اسی پہ رہو, خوش رہو, مگن رہو. اگر حسب منشا تمہارا کام نہ بن سکے تو پھر جس حالت میں ہو مگن رہو, نہیں ملا کوئی بات نہیں. اگر آپ اس کو جو پچھلا جملہ تھا اس کے ساتھ کہ عفت ہو تو یہ زینت ہے فخر کے لیے, اس کے حاصل کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ انسان خواہ خواہ اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض نہ بناتا. نہیں ہے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے یار. اگر آپ اس ایک جملے کے اوپر غور کریں نا, افوض امری الی اللہ, میں نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا, ان اللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. کیا یہ اتنا آسان ہے؟ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنا آسان ہے, اتنا مشکل بھی نہیں. یہ اگر خوب پیدا ہو جائے تو یقین جانیے کہ ڈپریشن کے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ آپ کی فکر اچھی ہے, اگر اس فکر کے ساتھ آپ کچھ کر سکتے ہیں کیجئے, نہیں کر سکتے تو پہلے ہی مرحلے میں یہاں پر آ جائیے. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ فکر اچھی ہے, آپ کچھ کر سکتے ہیں, جی ہاں میں کر سکتا ہوں, کیجئے. رزلٹ آ گیا بہت اچھی بات ہے, نہیں آیا پھر واپس ادھر آ جائیے, پھر واپس ادھر آ جائیے, اور بڑے مزے سے رات کو نیند کریں, سو جائیں. بس کوشش کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. دیٹس آل. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد آئیے اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں.
بہت خوبصورت جملہ یہ بھی ونس اگین، اور موسٹ پروبیبلی آج کا آخری. لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا. اس کو ذرا دیکھیں. لا ایک مرتبہ پھر، نہیں، نو. طرح پاؤ گے. لا ترل جاہلا، تم نہیں پاؤ گے. کس کو؟ الجاہلا، جاہل کو. جاہل جاہل ہے جس کے پاس علم نہیں. الا، مگر ان دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت، ادھر دس اور دیٹ، یا تم اس کو حالت افراد میں پاؤ گے یا حالت تفریط میں پاؤ گے. افراد اور تفریط کیا ہوتا ہے؟ ادھر دس ایکسٹریم اور دیٹ ایکسٹریم، یا اس انتہا پر یا اس انتہا. تم اس کو کبھی بھی اعتدال پر نہیں دیکھو گے. لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، یا تم اس کو اس ایکسٹریم پر دیکھو گے یا اس ایکسٹریم پر دیکھو گے. اچھا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، یعنی ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا علم رکھتا ہے، اور جب اس کا سابقہ پڑتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یا وہ اس ایکسٹریم پر چلے جائیں گے یا وہ اس ایکسٹریم پر چلے جائیں گے. آسان سے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، لطیف بھی ہے. آپ کسی گھر میں گئے اور انہوں نے بے تکلفی تھی، بے تکلفی نہیں ہوگی تو آپ یہ بول بھی نہیں پائیں گے. بے تکلفی تھی، آپ گئے گھر پر اور آپ نے کہا بھائی شربت پلا دو، روح افزا کا شربت. تو وہ ایک گلاس پانی بھرا اس کے اندر اور 4 قطرے روح افزا کے ڈال کے لے آئے. کہہ لیجیے وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا نا روح افزا کا شربت، تو اس میں ڈالا کیا ہے؟ کہ روح افزا کتنا ڈالا ہے؟ وہ 4 قطرے. 4 قطروں میں کبھی روح افزا کا شربت تیار ہوتا ہے؟ کہا آپ نے کہا تھا روح افزا ڈال کے لیا نا، ہم 4 قطرے ڈال کے لے آئے. ارے بھائی اس میں تو گھل گیا، وہ دکھ بھی نہیں رہا. جو بھی ہم نے تو ڈال دی. کہا نہیں بھائی اس طرح سے تو نہیں ہوگا، زیادہ ڈالو. اب وہ گیا اور آدھی بوتل روح افزا ڈال دی اس میں. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا آپ نے کہا تھا پہلے کم ہے، اب ہم نے دیکھیں بڑھا دیا. اب تو بڑھانے کا مطلب کیا تھا؟ یہ تھوڑی تھا کہ آدھی بوتل اس کے اندر ڈال دو. آدمی پیتے ہی اگلا کام یہ کرے کہ ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کروانے کے لیے جائے، شوگر لیول کتنا ہے. کہا یہ بھی نہیں مانگا. اگر آپ غور کریں یہ کیا ہوا؟ کہا اس نے کہا روح افزا کا شربت لے آؤ، یعنی ہے تو لطیفہ، لیکن اگر آپ پہلا جملہ روح افزا کا شربت لے آؤ، مطلب کیا تھا؟ ایسا شربت لاؤ کہ جس میں سولیوٹ اور سالوینٹ اتنا ہو کہ جتنا ہونا چاہیے. پانی ہے، یونیورسل سالوینٹ ہے نا، اس کے اندر کوئی چیز مکس کی جائے گی. تو اب آپ نے ڈالا اس کے اندر کو کتنا پانی ہونا چاہیے؟ 4 قطرے پانی، آدھا بوتل، آدھا گلاس روح افزا کا. نہیں، لاجیکل بات کرو کہ سالوینٹ کتنا ہونا چاہیے. کہ 1 گلاس ہے، 1 گلاس سے کچھ کم. اب اس کے اندر کتنا روح افزا ڈلے تو یہ شربت بن جائے گا؟ معیار کیا ہے؟ عمومی ٹیسٹ، ایک جنرل ٹیسٹ. اس کو کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ کہ آپ کا میرا جنرل ٹیسٹ کیا ہے؟ 1 قطرے 2 قطرے 3 قطرے پہ نہیں بنے گا. 1 چمچ پہ شاید ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ جناب مجھے تھوڑا زیادہ میٹھا پینے کا شوق ہے، 2 چمچ. بھائی اتنا تو طے ہے کہ 10 چمچ تو نہیں ڈلیں گے اس کے اندر. تب آپ غور کیجئے کہ ایک درمیان کا معاملہ ہے، یا وہ اس ایکسٹریم پر جا رہا ہے یا اس ایکسٹریم پر. مولا فرماتے ہیں کہ جاہل کا یہی معاملہ ہے، الا مفرطا او مفرطا، یا وہ اس ایکسٹریم پر جائے گا یا اس ایکسٹریم پر جائے گا. بیلنس کبھی نہیں ہوگا. مزید اس کی مثالیں بہت بن سکتی ہیں. ایک مرتبہ پھر جناب آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بہت اچھی مثالیں دی، بہت ہی اچھی مثالیں دی. وہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ بھائی اسلام نے کہا قو انفسکم و اہلیکم نارا، سورہ تحریم 66واں سورہ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ہم نے کہا کہ جناب جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ کہ بھائی نماز پڑھا کرو، کہ نماز وضو کیا کرو، وضو کے اندر پانی. ہاں بھائی پانی 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 پانی، بالکل صحیح بات ہے. تو پانی کیسا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے. ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں یہ پانی پاک ہے بھی کہ نہیں. اس کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ پانی پاک ہے یا نہیں. آپ یقین کیجئے کہ اگر وہ عریبین سی کے اندر بھی کھڑا ہو جائے تب بھی اس کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ پانی پاک ہے یا نہیں. لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا. ایک وہ شخص ہے کہ جس کو یقین آ گیا کہ یہ پانی پاک ہے،
مگر اب اس نے وضو کرنا شروع کیا، اس کو یہی یقین نہیں آ رہا کہ میرا چہرہ دھل گیا ہے. وہ پوری ٹنکی کا پانی بھی اگر اپنے چہرے پر بہا دے، اس کو آخر تک یہی یقین نہیں آئے گا کہ میرا چہرہ دھل گیا ہے. آپ دیکھیں گے، یقین جانیے کہ یہ وسوسے اتنے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں. کونی کے اوپر سے پانی ڈال رہے ہیں، تھوڑا اور اوپر سے ڈال رہے ہیں، کندھے سے ڈالنا شروع کر دیا، مگر ان کو یہی یقین نہیں آ رہا کہ میری کونی دھلی یا نہیں. آپ ان کو پوچھیں کندھا دھل گیا؟ کہ کہاں کندھا تو دھل گیا. کونی کے نیچے پانی گیا؟ کہ ہاں وہاں پر بھی چلا. کونی کا یقین نہیں آ رہا کہ کونی دھلی یا نہیں. لا تر الجاہل الا مفرطن او مفرطن. ایک وہ لاپرواہ انسان ہے کہ وہ 4 قطرے ڈال کر کہے گا ہاں ہاتھ دھل گیا، یہ لاپرواہ ہے. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. یہ ایک ایکسٹریم ہے، وہ دوسری ایکسٹریم. نماز کے لیے وہ آ جائیں مصلی کے اوپر، ان کی نیت ہی نہیں ہوگی، 25 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا رہا، کر کیا رہے ہیں؟ کہ نیت کر رہے ہیں. پر نیت کر رہے ہیں، یہ کون سی نیت ہو رہی ہے؟ مصلی پر آپ آئیں نیت کے بغیر آئیں. لا تر الجاہل الا مفرطن او مفرطن. یا اس ایکسٹریم پر جائے گا نماز کچھ ہوتی ہی نہیں ہے، اور یا پھر اس ایکسٹریم پر آئے گا کہ نماز پڑھنا ایٹم بم بنانے سے مشکل کام بن جائے گا. اسی طریقے سے جو خود آقا نے مثال دی، بہت اچھی مثال دی. انہوں نے کہا کہ اسلام نے کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب اس کے بعد جو ان کو شک کی نظر سے وہ دیکھنا شروع کرے، مائکروسکوپ لگا رہے، میری بیوی اس سے کیوں بات کر رہی ہے؟ آپ نے جہنم بنا دیا اس کی زندگی کو، فار گاڈ سیک. یہ کون سی عفت اور پاک دامنی ہے کہ جس کے اندر آپ نے بالکل آپ کو نظر رکھنا چاہیے تھا اپنی فیملی پر، اپنے بچوں پر، ان کی تربیت کرنی چاہیے تھی، مگر آپ نے جہنم بنا دیا اس کی زندگی کو. اور دین کا نام لے کر لا تر الجاہل الا مفرطن او مفرطن. دوسرا ایکسٹریم کہ جہاں پر کوئی کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. یہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم ہے، مگر بیلنس رکھیں. اسی کو علم اخلاق کے اندر وہ جو کہا جاتا ہے حد وسط، کہ بالکل صراط مستقیم درمیان میں رہیں، نہ ادھر سے گرنے کی بات کریں نہ ادھر سے گرنے کی بات کریں، نہ لیفٹ نہ رائٹ. آپ اسی کے اوپر ایک راستے کے اوپر چلیں، ایک بیلنس ایٹیچیوڈ انسان کا، اعتدال کے ساتھ. بزدلی بھی نہیں چاہیے، درندگی بھی نہیں چاہیے، شجاعت چاہیے جو درمیان کا راستہ ہے. فضول خرچ بھی نہیں ہونا چاہیے، کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے، کہ درمیان کا راستہ. یہ ہر چیز کے اندر ہے. ایک انسان کو محتاط ہونا چاہیے، وہمی نہیں ہونا چاہیے. محتاط ہونا چاہیے، وہمی نہیں ہونا چاہیے. ایک انسان کو بریو اینف ہونا چاہیے کہ وہ اسٹیپس لے سکے، رسک لینے کا اس کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، مگر کیئرلیس نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام تر چیزیں آپ کو اس ایک جملے کے اندر مل جائے گی. لا تر الجاہل الا مفرطن او مفرطن. للہ الحمد وللہ الحمد. یہ جملہ 70واں 70th یہ مکمل ہوا. آپ کے سوالات اگر ہیں تو ارشاد فرمائیے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. لا تستحی من اعطاء القلیل. تھوڑا دینے سے مت شرماؤ. فإن الحرمان اقل منہ. اس لیے کہ بالکل محروم کر دینا اس سے بھی گئی گزری بات ہے. العفاف و زینت الفقر و شکر و زینت الغنا. عفت فقر کا زیور ہے اور شکر دولت مندی کی زینت ہے. اذا لم یکن ما ترید فلا تبل ما کنت. جب وہ نہ ہو سکے جو تمہارا ارادہ تھا تو پھر خوش رہو، مگن رہو، جس حالت میں ہو اسی میں رہو. لا تر الجاہل الا مفرطن او مفرطن. تم جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر اس حالت میں کہ یا وہ افراد کی طرف ہوگا یا تفرید کی طرف ہوگا. ادھر دس ایکسٹریم اور دیٹ ایکسٹریم. وللہ الحمد. یہ کوشچن ہے 69 کے حوالے سے. اوکے وہی اذا لم یکن ما ترید فلا تبل ما کنت. ٹھیک ہے. تربیت اولاد سے تعلق تو نہیں ہے نا، کیونکہ اگر اولاد راہ راست سے نکل جائے تو آخری دم تک والدین کوشش کریں یا چھوڑ دیں، کیونکہ تربیت تو ذمہ داری ہے. جب تک بچے چھوٹے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے. بالغ ہو گئے ابھی بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی تربیت کرتے رہیں، ان کو اچھا مشورہ دیں یہاں تک کہ وہ رشد تک پہنچ جائیں، رشید ہو جائیں، رشید سمجھداری کی مدت تک پہنچ گئے، عمر تک پہنچ گئے. پھر اس کے بعد جہاں وہ اپنے ڈیسیجنز لے رہے ہیں اس کے باوجود
اگر وہ غلط ڈیسیجنز لے رہے ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں، آپ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اظہار ناراضی کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ اظہار ناراضی کر سکتے ہیں، قطع تعلق تو نہیں کریں گے، ناراضی کا اظہار کریں گے، یہاں تک ٹھیک ہے۔ مگر اس کے بعد فرض کیجئے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی راہ لے لی ہے کہ جو آپ کے لیے ناقابل برداشت بھی ہے، تو آپ کیا کریں اس موقع پر؟ کس طریقے سے ان کو روکیں گے؟ اب معاملہ جو ہے وہ بہت آگے جا چکا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ کلیہ جو ہے بالکل اپلائی ہوگا، یہ رول وہاں پر بھی اپلائی ہوگا۔ چھوٹے بچے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس وقت آپ کے دست نگر ہیں، زیر تربیت بھی ہیں اور ماتحت بھی ہیں اور زیر کفالت بھی ہیں، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں، آپ ان کو نصیحت کر سکتے ہیں، آپ اپنی ناراضی کا اظہار کر سکتے ہیں، بٹ بیونڈ دیٹ وہ آپ کی کیپیسٹی نہیں رہے گی۔ جاہل اور بے وقوف میں فرق ہے۔ جاہل کی کیا تعریف ہے؟ جاہل وہ کہ جس کے پاس علم نہ ہو، یہ ریلیٹو ٹرم ہے، نہ میرے پاس سارا علم ہے نہ آپ کے پاس سارا علم ہے، کسی کے پاس بھی سارا علم نہیں ہے خدا کے سوا۔ سب سے زیادہ خدا نے جن کو دیا ہے وہ معصومین ہے، بے شک۔ مگر اب اس کے بعد ہم آپس میں اپنی بات کریں تو عین ممکن ہے کہ مثلا ایک خاتون ہے، ان کو روٹی بنانا بہت اچھا آتا ہے، ممکن ہے کہ دوسرا ایک مرد ہو اس کو روٹی بنانا نہیں آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جاہل ہے، اس اعتبار سے ریلیٹو ٹرم ہوئی نا۔ دین کا معاملہ ہے، ممکن ہے کہ دین کا علم ایک کے پاس زیادہ ہو دوسرے کے پاس کم ہو، تو جتنا اس کے پاس ہے وہ اس اعتبار سے عالم ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ اس اعتبار سے جاہل۔ موٹر میکینک ہے، وہ گاڑی کو بہت اچھا لک آفٹر کر سکتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا علم اس کے پاس ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ تو علم اور جہل کا تعلق تو جاننے اور نہ جاننے سے۔ بے وقوف اور اس کے مقابلے پر آتا ہے عقل مند، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں، اسٹوپڈ۔ جتنا عام طور پر سمجھا جانا چاہیے وہ بھی وہ نہیں سمجھ پاتا، ایبسولوٹلی تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، معصومین ڈسکشن میں نہیں ہے، ایبسولوٹ تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن یہ کہ بہرحال جتنا عام جنرل ایک جو ایگریڈ اپون اسٹینڈرڈز ہیں اس کے اعتبار سے کہ بھئی اتنا آئی کیو تو ہونا چاہیے۔ آئنسٹائن کا آئی کیو بہت زیادہ تھا، اتنا اگر ہر ایک کے پاس نہ ہو تو اس کو بیوقوف نہیں کہا جائے گا، ہم کہیں گے آئنسٹائن جینیس تھا، یعنی ابو دا ایوریج تھا۔ نہ فقط یہ کہ ابو دا ایوریج تھا بلکہ جو ابو ہوتے ان کے اندر بھی بہت آگے تھا، مثلا ایک جو جنرل، یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اتنا اگر دوسرے کا آئی کیو نہیں ہے تو آپ اس کو بیوقوف نہیں کہیں گے، تو پھر کتنا ہو؟ اگین اس کے اندر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ہے؟ آئی کیو کے کچھ لیولز ہیں کہ جن کو ڈسکس کیا گیا، کچھ نے اس کو بھی کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو انٹرنیٹ کے اوپر اس حوالے سے آپ کو بڑا مواد مل جائے گا۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں تو اگر لیگ پولنگ نہ ہو تو یہ ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ٹھیک ہے، یہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار بچہ ہے، تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ بہت سمجھدار بچہ ہے؟ جیسے کہ جو ہمارے ذہن کے اندر ایک معیار ہوتا ہے، اس معیار کے اوپر ہم اس بچے کو پورا اترتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ سمجھدار بچہ ہے، گراسپ اچھا کرتا ہے، پک اچھا کرتا ہے، آئی کیو اس کا اچھا ہے، جب گفتگو کرتا ہے تو اس کے اندر ایک لاجیکل سیکوینس ہوتی ہے، ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ عقل مند بچہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کا آئی کیو لیول تھوڑا لو ہے، یہ اتنا سمجھدار نہیں ہے، جو اس کی ایج ہے اس کے حساب سے اس کے اندر اتنی سمجھداری نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ استاد کا کام ہی یہ ہوتا ہے، استاد کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ایسے بچوں کو وہ اوپر لے کر آئیں، کتنا کہ کم سے کم یہ ایوریج اسٹینڈرڈ کے اوپر آ جائیں، کہ جو ان کے اندر اگر فرض کیجئے کہ اسٹوپیڈیٹی ہے یا اسسمنٹ کے اندر جو بالکل بنیادی فلاز ہیں وہ کم سے کم ختم ہو جائیں۔ اگر سائنسدان والی بات نہ بھی ہو تو ایک عام جو روش ہے اس کے مطابق اس کے اندر گراسپ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اس کے طریقے ہیں باقاعدہ، اس کی ڈرلز آتی ہیں، اس کی باقاعدہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں کہ جن کو کروایا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس قابل بن سکتا ہے۔ تو یہ ڈفرینس ہے ان دونوں کے درمیان۔ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین نالج اینڈ انفارمیشن؟ انفارمیشن معلومات کو آپ کہہ سکتے ہیں، نالج علم کو کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک ہے بنڈل آف انفارمیشن بن جانا، عین ممکن ہے کہ آپ ایک سی ڈی کے اندر بھی ساری معلومات ڈال دیں تو انفارمیشن تو اس کے اندر بھی ہے۔ نالج کا معاملہ تھوڑا سا اس سے آگے کا ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک انسان اس قابل بن سکے کہ جتنی اس کی معلومات ہیں
ان کے ذریعے سے وہ آگے بڑھ کر ان نون کو بھی نون بنا سکے، یہ اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے. جو مجہول ہے یعنی جس کے بارے میں جہل ہے، اس مجہول کو معلوم بنا سکے. 4 چیزیں معلوم ہیں، ان 4 چیزوں کو جوڑ کر وہ 5ویں چیز تک پہنچ سکے. وہ 5 پتہ چلی، اس کے ذریعے 6ٹھی چیز تک پہنچ سکے، 6ٹھی کے ذریعے 7ویں. جیسے جیسے یہ چیزیں وہ ان نون کو نون بناتا جائے گا، تو اب یہ نون بننے کے بعد ممکن ہے کہ اگلے مراحل کے اندر انفارمیشن کا کام کریں، یعنی بیسک آپ کا ڈیٹا بن جائے، جس ڈیٹا کے ذریعے سے آپ آگے کی طرف مزید ترقی کر سکیں. ظاہر ہے کہ یہ مختصراً باتیں ہیں. اب اس کی جو ڈیٹیلز اگر آپ پڑھیں تو علم منطق کے اندر اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے. ارسطو کی جو منطق ہے اس کے اندر یہ چیزیں کافی ڈسکس ہوئی ہیں. حرام اکثر حرمت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے محرم الحرام. محرم الحرام جو کہا جاتا ہے تو اس میں کیا حرام، وہ شرعاً جس چیز کو حرام کی کہا جاتا ہے عام طور پر، اس کا کون سا رخ اس کے اندر آ گیا؟ محرم الحرام مطلب ہوتا ہے حرمت والا مہینہ، محترم مہینہ. کسی شخص کو محترم بھی کہا جاتا ہے تو وہ اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس احترام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی حرمت ہے، یعنی کچھ چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے اس کے لیے. تو محرم الحرام مثلا اس مہینے کے اندر جنگ حرام، جو حرام مہینے ہیں اس اعتبار سے حرام ہے کہ اس کی حرمت ہے. اور حرام سے مراد محروم رکھنا بھی ہے، وہ تو میں نے گزارش کی ان الحرمان اقل منہ، کہ تھوڑا دینے سے مت شرماؤ، بالکل محروم کر دینا وہ اس سے بھی گئی گزری بات ہے. اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہو چکا. ہاؤ آئی ڈیفائن دا بلیم. ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. میرا زیادہ کرنا بھی کسی کے لیے کم اور کسی کا کم بھی دوسرے کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پرسن ٹو پرسن اسیسمنٹ میں فرق ہو سکتا ہے. ایک وہ چیز ہے کہ جس کو جنرل ٹیسٹ کے اگینسٹ اس حد تک مانا جاتا ہے کہ اس کو پرورجن کہا جا سکے. اگر دین نے اس حوالے سے کوئی گائیڈ لائن فراہم کر دی تو پھر وہ بائنڈنگ ہے، پھر وہ بائنڈنگ ہے. اگر دین نے ایک حد مقرر کر دی ہے، مثال کے طور پر دین کہتا ہے ماہ رمضان میں روزے رکھنا ہے، کوئی کہے کہ بہت زیادہ ہے، ناٹ ایکسیپٹیبل. کوئی کہے کہ ماہ رمضان کے روزے کم ہیں، شعبان کے روزے بھی واجب ہونے چاہیے، ناٹ ایکسیپٹیبل. رمضان کے روزے واجب ہیں، باقی جو ہے مستحب ہے، آپ رکھیے مستحب کی نیت سے. کوئی کہے یہ عید کے دن بھی روزہ ہونا چاہیے، یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کا خیال ہے. دین نے جو اس کے اندر ایک ورڈک دے دیا ہے وہ بائنڈنگ ہے، اس کے اگینسٹ آپ نہیں جا سکتے. ایک وہ مقام ہے کہ جہاں پر دین نے کوئی ورڈک نہیں دیا ہے، آپ کے ٹیسٹ پر چھوڑ دیا، واقعاً آپ کے ٹیسٹ پر چھوڑ دیا. وہاں پر وہ چیز آپ کے ٹیسٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. جو ابھی میں نے مثال بھی دی کہ جناب روح افزا کا شربت ہے، وہ 2 قطروں سے نہیں ہوتا ہے، اور آدھی بوتل اگر آپ نے اورنڈیل دی اس کے اندر تو بھی نہیں ہوتا. یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ جنرل ٹیسٹ ہے. لیکن اتنا فرق ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب 1 چمچ ڈال کے لے آنا، دوسرا کہے کہ 2 چمچ ڈال کے لے آنا. مگر کوئی بھی 7-8 چمچ تک جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک جنرل جو اوپینین ہے اس کے حساب سے یہ پرورجن ہے. یا تو اس کی کوئی خاص بیماری ہے، شوگر ہی اتنی لو ہو جاتی ہے اس کی کہ اس کو اتنا تیز میٹھا پینا ضروری ہو گیا، تو وہ تو بیماری ہے، وہ بھی بیماری ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اس کے اندر وزڈم بہت کاؤنٹ کرتا ہے بعض مقامات پر، حکمت، اور بعض مقامات پر ٹیسٹ آپ کا کاؤنٹ کرتا ہے. وزڈم اور ٹیسٹ یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. امام زمانہ کا صدقہ نکالتے وقت نیت کیا بہتر ہے؟ آیا امام زمانہ کا صدقہ نکالتی ہوں یا امام زمانہ کی جانب سے صدقہ نکالتی ہوں؟ دونوں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں جناب، یہ تو ظاہر ہے کہ ایک فیملی ایشو ہے نا، کہ نکاح کو اگر برائیوں سے بچنے کے لیے اور اللہ کی رضا کی نیت سے عورت مثلاً ہجرت کرے، اپنے شوہر کے گھر آئے اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر غریب الوطن ہو جائے، اور گھریلو اور پھر بچوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے کیریئر چھوڑ کر معاشی طور پر شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے، مگر شوہر ہر خرچے پر اور گھر اور بچوں کے اخراجات پر روٹی کے ٹکڑے کا بھی تانا دے، ذلیل کرے لوگوں کے آگے بھی، تو عورت عفت کیسے پریکٹس کرے؟ اپنی عزت سنبھال کر اپنا گھر اور بچوں کا خرچہ پورا کرنے کے لیے، عزت بھی بچانے کے لیے شوہر کی جیب سے خود نکال. بھائی اب اگر پیچھے لکھا ہے ہاں نکال لے، یہ آخری جو حصہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. جو واجب مینٹیننس ہے وہ اگر شوہر نہیں دے رہا تو اس کی بھی گنجائش ہے.
یعنی اگر مثال کے طور پہ خاتون اگر یہ کہیں کہ جناب جو میرے واجب خرچے ہیں وہ بھی شوہر نہیں دیتا، تو کیا میں اس کی جیب سے نکال سکتی ہوں؟ جی ہاں، آپ نکال سکتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سالگرہ پر مجھے 1 لاکھ کا جو زیور ملنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں دلایا، تو اس کے لیے میں ان کی جیب سے نکال سکتا ہوں، اس کی اجازت نہیں ملے گی. لیکن جو واجب خرچے ہیں اس کے لیے نکال سکتا ہے. باقی بیوی یہ جو مسائل آپ فرما رہی ہیں یہ مسائل ہیں. وی آر ناٹ لیونگ ان این آئیڈیل ورلڈ. وی کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ. دس ڈز ناٹ مین وی شوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. ہم سب کچھ نہیں کر سکتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لمیٹڈ اسکیئرس ریسورسز کے ساتھ جو میکسیمم آؤٹ پٹ آپ دینے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں، ورنہ آخر میں اذا لم تکن ما ترید فلا تبل ما کنت. جب وہ نہ ہو سکے کہ جو تم چاہتے تھے تو جس حال میں ہو مگن رہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملات اسی طریقے سے رہے تو میری تو جان چلی جائے گی، میرے لیے تو بہت مشکل ہو گیا ہے، کاؤنسلنگ بھی آپ نے کر کے دیکھ لی، کسی سے مشورہ بھی کر لیا، ڈاکٹر سے بھی پوچھ لیا، دیکھیں پھر وہی آخری آپشن کیا ہے؟ آخری آپشن طلاق کا ہے، آخری آپشن ڈائیورس کا ہے، وچ از ناٹ اگین این آئیڈیل سولوشن. مگر بہرحال پھر اگر واقعی اتنا ہی مسئلہ ہو گیا، اتنا ہی مشکل ہو گیا تو پھر یہی چیز ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. بہرحال اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہوں. میں آپ لوگوں کے لیے دعا گوں. پروردگار عالم سے دعا ہے ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں اپنے دین پر، مولا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.